تہجد بڑی لاڈلی نماز ہے، سبحان اللہ، یہ منوا لیتی ہے۔ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تہجد کے فضائل میں ہے کہ جس نے اس کو معمول بنا لیا، قیامت کے دن اللہ اسے بغیر حساب کے بخشش دے۔ حساب ہو کے بندہ بخشا جائے بڑا خوش نصیب ہے، تو جس کا حساب بھی نہ ہو، سبحان اللہ، جو بغیر حساب کی بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ قوت القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ امہات الکتب میں سے ہے۔ بعض لوگ اسے قوت القلوب پڑھتے ہیں۔ قوت اور چیز ہوتی ہے، قوت اور چیز ہے۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے غذا، خوراک۔ قوت القلوب دلوں کی خوراک۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اٹھیں گے ان کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے۔ کچھ لوگ اٹھیں گے ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے کہ ان کی طرف دیکھنے نہیں ہوگا، نظر چدھا جائے گی، ایسے ان کا حسن ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے اب تینوں سے کہ تم کون سے عمل کرتے تھے؟ جو قبروں سے اٹھے اور ان کے چہرے روشن تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے اندر نماز کو ادا کر لیتے تھے، مغرب وقت تک دیر نہیں کرتے تھے۔ جن کے چہرے بڑے روشن، یہ وہ لوگ ہیں جو باجماعت نماز ادا کر لیتے تھے، اور جن کے چہرے اتنے روشن ہیں کہ دیکھنے نہیں ہو رہا، یوں چہرے سے نور چھن رہا ہے۔ اور ابھی لوگ حساب کتاب میں کھڑے ہیں، یہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے عمل کیا تھے؟ یہ لوگ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحان اللہ۔ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا، وہ فجر کی اذان سے پہلے وضو کر چکا ہے یا نہیں کر چکا؟ وہ اس روایت میں شامل ہو جاتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک جگہ قیام کیا، کچھ فاصلے پہ ایک خیمہ تھا، بوڑھیا خاتون وضو کر رہی ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا ماں جی اتنی جلدی وضو کر رہی ہیں، ابھی تو اذان میں وقت ہے۔ اس نے کہا بیٹا وہ بلائے بندہ پھر تیاری کر کے جائے، یہ تو سست لوگوں کا کام ہے۔ شوق والے تو بلاوے سے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے کہ جو ہی بلاوا آئے ہم فوراً حاضر ہو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں تھی عورت بات اس نے مردوں والی کی، بات اس نے اللہ کے عاشقوں والی کی۔ بلاوا آئے بندہ پھر تیاری شروع کرے، میں پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھی ہوں، جو ہی اس کا بلاوا ہے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور سورہ زمر میں قانت کی تعریف یہ کی ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، آناء اللیل ساجدا وقائما، جو رات کے مختلف پہروں میں کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی قیام۔ جہاں حضور کو تہجد کا حکم ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ پر تہجد ایک اضافی نماز ہے۔ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ شروع میں صحابہ پر بھی تہجد فرض تھی، لیکن پھر تہجد صحابہ کے لیے، امت کے لیے نفلی نماز ہو گئی۔ تو جس دن تہجد نفلی قرار دے دی گئی اور بقیہ نمازیں جو ہیں فرائض ان کے احکامات آگے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مختلف صحابہ کے گھروں کی طرف تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا جو پہلے تہجد پڑھتے تھے آج ان میں سے کوئی بھی سویا ہوا نہیں ہے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔
سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا. واہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات حضور کے ساتھ حجرے میں تھا. جب تہجد کا وقت ہوا حضور تہجد کے لیے اٹھے تو مجھے بھی اٹھایا اور جب نماز کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو مجھے اپنے ساتھ اسی صف میں اپنے برابر کھڑا کر لیا. میں پیچھے ہو گیا. نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نماز شروع کی مجھے خیال آیا میں کس ہستی کے برابر کھڑا ہوں. یا رسول اللہ میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا. حالانکہ رشتے میں یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں لیکن وہ اس رشتے داری کو سامنے رکھ کے نہیں حاضر وہ غلام بن کے حاضر. یا رسول اللہ میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا میں اس لیے پیچھے ہو گیا. تو میرے آقا کریم نے دعا دی یا اللہ عبداللہ بن عباس کا سینہ دین کے علم کے لیے کھول. یہ دعا اس وقت میری تہجد کے لیے اور حضور تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی تہجد کے لیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی اور حضور کے قرب کے لیے جو حضرت ربیعہ کو حضور نے فرمایا فَإِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ربیعہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا. اس حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے یہاں فرض سجدے نہیں مراد وہ تو محدود ہے. یہ جو لفظ ہے نا کثرت سے سجدے کرنا اس سے نفلی سجدے مراد ہے. جو دنیا میں تہجد پڑھتا ہے حضور جب مقام محمود پہ فائز ہوں گے اس تہجد گزار کو حضور کا قرب نصیب ہوگا. درود پڑھنے والا حضور کے قریب ہوگا. اسی طرح تہجد پڑھنے والا جنت میں حضور کے قریب ہوگا حشر میں حضور کے قریب ہوگا. ہر رات کے پچھلے حصے میں ایک رحمت بانٹی جاتی ہے. جو صحبت ہے سو قوت ہے جو جاگت ہے سو قامت ہے. اور اقبال لکھتے ہیں کہ گرچہ فضا میں تھی گرچہ ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اقبال کہتے ہیں میں نے لندن میں رہ کے بھی تہجد نہیں چھوڑا. تہجد میں پڑھتا رہا. عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. عطار رومی غزالی رازی یہ اونچے اونچے مرتبوں تک پہنچے ہیں تو تہجد پڑھنے سے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حضور پیر سیال تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تاجدار گولڑا وضو تاجدار گولڑا تہجد کے وقت حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کراتے تھے. ایک رات بارش ہوئی حضور تاجدار گولڑا آپ پوزا لے کے پانی بھر کے دروازے پہ رکھ کے وہ راستہ دیکھنے چلے گئے جہاں رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضور پیر سیال تشریف لے جاتے تھے رفع حاجت کے لیے. اس راستے کو دیکھنے تشریف لے گئے کہ کہیں بارش ہوئی ہے راستے میں کوئی کیچڑ نہ ہو راستہ سبحان اللہ. تو ایک جگہ دیکھا کہ پگ ڈنڈی گر گئی ہے اور وہاں سے پیر سیال کو چھلانگ لگا کے پار کرنا پڑے گا. تو آپ پوزا دروازے پہ رکھ کے خود وہاں جا کے لیٹ گئے. اور جب پیر سیال تشریف لائے ہیں تو آپ نے تاجدار گولڑا کے بدن پہ پیر نہیں رکھا پیر پیچھے کر لیا. فرمایا کون ہو؟ عرض کیا حضور اور کوئی نہیں آپ کا خادم میرے لیے. انہوں نے پوزا رکھ دیا. فرمایا میرے لیے اٹھو آل رسول ہو میرے قدموں میں لیٹ. اللہ اٹھو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا تو نے میری محبت میں یہ عمل کیا ہے میری خدمت کی ہے میرے قدموں میں گرے ہو. میں دعا کرتا ہوں دنیا قیامت تک تیرے قدموں میں گرے. میں آج بھی جب کبھی گولڑا شریف حاضر ہوں دیکھتا ہوں دنیا آپ کے مزار کی قدم بوسی کر رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی خدمت سے جو دعا ملتی ہے اس کا اثر کیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ
تہجد ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے، صوفیاء کے معمولات میں سے۔ جورا شریف کا حضرت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وضو کرا رہے ہیں تہجد کے وقت، خواجہ فقیر محمد جولائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے، ان کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آگے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگہ۔ ایک کنیز، پہلے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ایک کنیز خرید کے ایک امیر آدمی لایا، تو رات کے وقت دیکھا وہ کنیز مصلی پہ بیٹھی دعا کر رہی ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر رہی، جو تجھے محبت ہے نا میرے ساتھ، اس محبت کا صدقہ یہ دعا قبول کر لے۔ تو مالک کمرے میں داخل ہوا، اس نے کہا یہ کس یقین سے کہہ رہی ہو کہ تجھے جو محبت ہے میرے ساتھ، اس کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے؟ اس کنیز نے کہا اسے میرے ساتھ محبت ہے تو بستر سے اٹھا کے مصلی پہ بٹھایا، اسے میرے ساتھ محبت ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر کی اجازت دی ہے، مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ واخر دعوانا